آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جسے ہم سب تو جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی ایسا ہے جیسے ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا۔ آج ہم اس سب سے بڑے جھوٹ کا پردہ چھاپ کرنے جا رہے ہیں جسے ہم روزانہ جیتے ہیں، اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی خوبصورت ہے، اس سے بھرپور لطف اٹھائے، لیکن ہمارا رب جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور قرآن کریم میں کچھ اور ہی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہو وہ اصل میں ایک دھوکہ ہے، ایک وہم ہے، ایک عارضی چیز ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ العمران کے آیت نمبر 185 میں کیا فرماتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ذرا اس لفظ پر غور کیجئے، متاع الغرور۔ غرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو دیکھتی کچھ اور ہے لیکن ہوتی کچھ اور، بالکل ایسے ہی جیسے صحرا میں پانی کا دھوکہ یا سراب ہوتا ہے۔ ایک پیاسے مسافر کو لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے مٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ بالکل یہی کر رہے ہیں، ہم چھائے کے پیچھے بھگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دنیا کی پوری حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر اب سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے تو سورۃ الحدید کے آیت نمبر 20 کو غور سے سنیے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور جی بہلاوا اور ظاہر کی نمائش، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئے اسے انسانی زندگی کے مراحل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سفر کو 5 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ لعب، محض کھیل۔ بیچن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھلونے سے کھیلتے ہیں۔ اس وقت ہماری پوری دنیا ایک مٹی کا گھر یا معمولی کھیل ہوتی ہے۔ وَلَہْوُ، جی کا بہلاوا۔ جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، نوجوانی کے ابتدائی دور میں آتے ہیں، تو کھیل کود، فلم اور تفریح ہماری زندگی بن جاتا ہے۔ ہم بس اپنا دھیان بٹھانا چاہتا ہے۔ وَزِینَةُ، ظاہر کی نمائش اور فیشن۔ جب جوانی کے عروج میں آتے ہیں تو سب سے بڑی فکر میں کیا ہوتی ہے؟ میں دیکھ کیسا رہا ہوں، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرے خوبصورتی، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، برانڈز اور خود کا سجانے کی فکر ہوتے ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر جتانا۔ پھر کیریئر اور شادی کا وقت آتا ہے۔ اب معاشرے میں رتبے کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ میرا خاندان تم سے بڑا، میری گاڑی تم سے مہنگی، میرا عہدہ تم سے اونچا۔ سماجی رتبے کی فکر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اندھی دوڑ۔ آخری اسٹیج آتی ہے جب انسان صرف گنتی میں لگ جاتا ہے۔ بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، بچے کتنے بڑے اسکول میں جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک بغیر کسی ارننگ کے کھیل ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، کھیل ختم۔ آپ کی تمام دولت، آپ کی برانڈز، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مہنگی گاڑیاں، سب کچھ قبر کے اس پر رہ جاتا ہے اور آپ اکیلے مٹی میں اتر جاتے ہیں۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ آپ نے پوری زندگی جس چیز کو بنانے کے لیے گزار دی، موت نے اسے آپ سے 1 سیکنڈ میں چھین لیا۔ انسان سوچتا ہے کہ جب مجھے وہ گاڑی مل جائے گی میں خوش ہو جاؤں گا، جب میری شادی اس جگہ ہو جائے گی تو میری زندگی سنور جائے گی، جب میرا وہ کاروبار سیٹ ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ کو وہ گاڑی، وہ نوکری، وہ گھر مل جاتا ہے اور 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کی خوشی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دوبارہ وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ اور آپ کو کوئی اگلی بڑی چیز چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا آپ کی روح کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ آپ کی روح کا تعلق اللہ سے ہے۔
اور ایک آسمانی روح اس عارضی دنیا میں کبھی مستقل سکون نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی وجہ سے فصل اگتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الحدید کی اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیے۔ ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم ایسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری جوانی، ہمارا پیسہ، ہماری شہرت۔ آج آپ حسین ہیں، کل چہرے جہریہ پڑ جائے گی۔ آج آپ کے پاس طاقت ہے، کل آپ کو اٹھانے کے لیے سہارا کی ضرورت ہوگی۔ یہ دنیا مسلسل ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم ایسے جیتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ رہے گی۔ کیا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ اور کمانا بند کر دو؟ ہرگز نہیں۔ اسلام دنیا سے بالکل کٹ جانے کی اجازت نہیں دیتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور تجارت کی، وہ لوگوں کے درمیان رہے۔ دنیا کو چھوڑنا کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ دنیا کو اپنے دل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میں آپ کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو اپنا سفر طے کرتا ہے۔ پانی کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھے، اپنے جیبوں میں رکھے، اپنے خاندان کو کھلانے پلانے کے لیے استعمال کرے، لیکن اسے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ مت دیجیے۔ اگر یہ دل میں آ گئی تو آپ کا ایمان ڈوب جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو۔ جب آپ کسی ہوٹل میں 2 دن کے لیے رکتے ہیں تو کیا آپ وہاں کے پردے تبدیلی کرتے ہیں؟ کیا وہاں کے نئے ٹائلز لگواتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کو صبح یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو پھر ہم اس عارضی مسافر خانے میں اپنی تمام تر جذباتوں کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل اور مادی وہم سے باہر نکالو۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ صبح کو ہم اٹھیں گے یا ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کے آیت نمبر 32 میں بالکل صاف فرما دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگنا آپ کو صرف تھکا دے گا اور آپ کے ہاتھ خالی رہ جائے گی، لیکن اگر آپ آخرت کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آئے میرے بھائیوں، اپنے رب کے حضور آج سچے دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں سے اس دنیا کی جھوٹی محبت کو نکال دے۔ یا رب ہمیں اس دھوکے کے گھر کے فتنوں سے بچا اور ہمارے اندر اپنی اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اس دنیا کو ہمارے سب سے بڑی فکر نہ بنا۔ یا اللہ ہماری آخری منزل جنت بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔